السلام علیکم اسٹوڈنٹس. اب نیکسٹ ہمارا چیپٹر ہے شہید، اور یہ ہماری بک کی انڈیکس کے حساب سے چیپٹر نمبر 9 ہے. اس سبق کو مشہور ادیب مرزا ادیب نے تحریر کیا، جو ان کے ڈرامے مٹی کا دیا سے اخذ کیا گیا ہے. یہ ڈرامہ سپٹمبر 1965 کی پاک بھارت یعنی پاک انڈیا کی جو جنگ ہوئی تھی اس کے تناظر میں تحریر کیا گیا تھا. مرزا ادیب کا اصل نام جو ہے وہ مرزا دلاور حسین علی تھا. اسلامیہ کالج لاہور سے BA کیا. زمانے طالب علمی سے لکھنے لکھانے کا بہت شوق تھا. مختلف رسائل میں مضامین لکھے. رسالہ ساقی سے افسانہ نگاری شروع کی. ادبی دنیا نامی رسالے میں بھی کام کیا. ادب لطیف کے بھی مدیر رہے. ریڈیو پر بھی اسکرپٹ لکھے. انہیں ایک ایکٹ کے ڈرامے لکھنے میں مہارت تھی. ان کی وجہ شہرت صحرا نوٹ کے خطوط نامی کتاب سے ملی. ان کی دیگر مشہور کتابوں میں جنگل کھیل، خاک نشیں، ناخن، قرض، مٹی کا دیا، صحرا نوٹ کے رومان، آنسو اور ستارے، شیشہ، میرے سنگ، فنکار، خوابوں کے ساتھ، شیشے کی دیوار اور ماموں جان شامل ہیں. ڈرامے کس طرح سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ زمانہ انہوں نے دیا ہے کہ 6 ستمبر 1966 کی بات ہے. یہ مقام ہے شہر قصور کی ایک نواحی بستی. جائے وقوع کیا ہے؟ ایک 2 منزلہ مکان کا نچلا حصہ. وقت کیا ہے؟ شام. یہ پوری انہوں نے سچویشن بتا دی ہے کہ اس مقام کی بات ہو رہی ہے اور کون سی جگہ کی بات ہو رہی ہے اور کس ٹائم کی بات ہو رہی ہے. اب کردار اس میں کون کون سے ہیں، کریکٹرز کون سے ہیں؟ رضیہ ہے 11-12 سال کی ایک لڑکی. ماں باپ ہیں شاداں اور ایک سایہ ہے. منظر کیا ہے کہ کمرے کو دیکھ کر یہ تاثر ہوتا ہے کہ سپٹمبر 1965 کی بھارتی بمباری سے یہ مکان کافی حد تک متاثر ہو چکا ہے، اور اب گھر والے بھی اس کے آرائش اور رکھ رکھاؤ کی طرف توجہ نہیں دیتے، یعنی اس مکان کو جو ہے وہ مطلب صحیح کرنے کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے. کمرے میں مختصر سے سامان ہے، وہ بھی کسی ترتیب سے نہیں رکھا گیا. ایک میز پر 2 گلدان پھولوں سے یکسر خالی ہیں، یعنی بالکل خالی پڑے ہیں. چائے کی ٹرے میں 2-3 خالی پیالیاں اور ایک پلیٹ پڑی ہے. دیوار پر جاوید کی 1 فٹ سے کچھ کم چوڑی تصویر کے رنگین فریم پر ایک سنہری ہار پڑا ہے. رضیہ میز کے پاس ایک کرسی پر اس انداز سے بیٹھی ہے کہ اس کا منہ میز کے سرے پر جھکا ہوا ہے. بازو سے اس نے اپنے سر اور چہرے کو حلقے میں لے رکھا ہے. اس کا جسم مسلسل کانپ رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ سسکیاں بھر رہی ہے، یعنی رو رہی ہے. صحن سے ماں کمرے میں داخل ہوتی ہے. 40 کے لگ بھگ عمر، اداس چہرہ، غمناک آنکھیں. وہ بیٹی پر آنکھیں جمائے آگے بڑھتی ہے. اس کے پاس آ کر جھک کر آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتی ہے. رضیہ کی کپکپاہٹ اور بڑھ جاتی ہے. ماں: رضیہ نہ بیٹی نہ رو مت. رضیہ: امی ماں اٹھ بیٹھو بیٹی میری رانی اٹھو. اس کی دائیں بازو پر ہاتھ رکھ دیتی ہے. اٹھ بیٹا اٹھ بیٹھو رضیہ. رضیہ اٹھنے لگتی ہے. بدستور سسکیاں بھر رہی ہیں، آنکھیں سوج رہی ہیں. اٹھ کر نظریں جھکائے کھڑی ہو جاتی ہے. ماں شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے. رضیہ لمحے بھر کے لیے ماں کو دیکھتی ہے، پھر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ کر روتی ہوئی ماں سے لپٹ جاتی ہے. ماں: بیٹی بس اب چپ ہو جا. رضیہ باہر جانے لگتی ہے. ماں غمگین نگاہوں سے اسے دیکھتی رہتی ہے. اتنے میں باپ صحن کے دروازے سے اندر آتا ہے. ادھیڑ عمر کا آدمی، آنکھوں پر اینک، ہاتھ میں چھڑی، کرتے پاجامے اور واسکٹ میں ملبوس، چہرہ افسردہ مگر افسردگی پر قابو پائے ہوئے. باپ: فاطمہ. ماں ٹرے وہیں رکھ دیتی ہے. شوہر کی طرف دیکھتی ہے. آپ کہاں چلے گئے تھے؟ باپ: کہیں نہیں، یہیں تھا. رضیہ کہاں ہے؟ ماں: میں اندر آئی تو میز پر سر رکھے رو رہی تھی. باپ: بچی ہے نا، صبر آتے آتے آئے گا. ماں: اور آج کے دن تو زخم تازہ ہو گئے ہیں ہم سب کے. باپ تصویر کی طرف دیکھ کر: یہ ہار کس نے ڈالا ہے؟ آگے بڑھ کر چھڑی رکھ دیتا ہے اور تصویر کو قریب سے دیکھنے لگتا ہے. ماں: رضیہ نے. بھائی کے گلے میں تو نہ ڈال سکی اس کی تصویر. فقرہ پورا نہیں کر پاتی، دوپٹے کے پلو سے آنسو پوچھنے لگتی ہے. باپ:
یہ سعادت دنیا میں بہت خوش قسمت کے حصے میں آتی ہے۔ شہادت کو تم کیا سمجھتی ہو؟ وطن کی خاطر جان دے دینا، یہ شرف ہر ایک کو کہاں نصیب ہوتا ہے؟ ماں تصویر اٹھا کر کہیں چھپا نہ دوں اسے۔ تصویر اٹھانے لگتی ہے کہ رضیہ کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ ماں شوہر کی طرف دیکھتی ہے جو اشارے سے تصویر کو وہیں رہنے دینے کے لیے کہتا ہے۔ رضیہ آگے بڑھتی ہے اور تصویر پر ہار کو ترتیب دے کر اسے درست کرتی ہے۔ ماں اور باپ دم بخود اسے دیکھتے رہتے ہیں۔ باپ تم نے پرسوں کہا تھا ٹافیاں لیتا ہوں، چلو جو تمہیں اچھی لگیں لے لینا۔ رضیہ کچھ سوچ کے قدم اٹھاتی ہے اور باپ بیٹی دونوں دروازے سے نکل جاتے ہیں۔ ماں پھر تصویر کو دیکھنے لگتی ہے۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلتا ہے اف میرے اللہ۔ صحن کے دروازے سے شاداں کی آواز آتی ہے، رضیہ۔ ماں مڑ کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے آجو شاداں، میں یہاں ہوں۔ شاداں ماں کی ہم عمر ہنستی ہوئی آگے بڑھتی ہے، مگر فاطمہ اور تصویر پر نظر پڑتی ہے وہ بھی اداس ہو جاتی ہے۔ شاداں کیا بات ہے بہن، آج دن بھر اوپر نہیں آئی؟ میں تو سمجھتی تھی کہ آج تم لوگ گھر پر نہیں ہو، اتنی خاموشی تھی تمہارے یہاں۔ ماں ہم تو کہیں نہیں گئے، گھر میں ہی رہے سارا دن۔ شاداں کوئی آواز ہی نہیں تھی، نہ تمہاری نہ رضیہ کی۔ ماں کیا بتاؤں بہن۔ شاداں خیر تو ہے، کیا بات تھی؟ ماں آج جاوید کی 24ویں سالگرہ ہوئی۔ شاداں 6 ستمبر کو۔ ماں یہی اس کے پیدا ہونے کا دن ہے، اور اسی دن شدت احساس سے خاموش ہو جاتی ہے۔ یہی دن تھا اور وہ چھٹی پر آیا ہوا تھا۔ صبح سے گھر میں رونق تھی۔ میری رضیہ نے گھر میں رنگا رنگ جھنڈیاں لگائی ہوئی تھیں۔ سب عزیز ہمسائے یعنی پڑوسی، اس کے دوست جمع ہوئے تھے۔ اتنی چہل پہل اور ہنگامہ تھا کہ شادی کا سا سماں لگتا تھا۔ رضیہ کو بھائی کی سالگرہ منانے کا بہت شوق تھا۔ دوست احباب جاوید کو تحفے دے رہے تھے۔ رضیہ نے خود پیسے جمع کر کے جو ہار خریدا تھا وہ الماری میں سے نکال کر خوشی خوشی بھائی کی طرف چلی آ رہی تھی۔ ماں رک کر دروازے پر دستک ہوئی۔ جاوید کو ڈیوٹی پر حاضر ہونے کا حکم ملا تھا۔ وہ حکم ملتے ہی جانے لگا۔ ہم نے روکا تو کہنے لگا ماں وطن نے مجھے پکارا ہے، اب میں کسی اور کام کے لیے نہیں رک سکتا۔ شاداں اسی وقت چلا گیا۔ ماں اسی لمحے۔ بہن کہتی رہ گئی بھائی جان گلے میں ہار ڈلوا لو، مگر بولا واپس آ کر ہی ہار گلے میں ڈالوں گا رضیہ، اور چلا گیا۔ روشنی مدھم ہو چکی تھی۔ صحن کے دروازے سے ایک سایہ بڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ یکایک رضیہ کی آواز ابھرتی، رضیہ بھائی جان آپ؟ جاوید رضیہ بھائی جان آپ کہاں تھے آپ؟ جاوید یہاں وہاں ہر جگہ ہر مقام پر، کہیں نہیں تھا میں۔ رضیہ آپ تو میدان جنگ سے لوٹے ہی نہیں تھے، ابا جان کہتے تھے انہوں نے آپ کا لہو بھرا جسم دیکھا تھا، اور بھائی جان آپ بھائی جان ہیں نا؟ جاوید تم دیکھ نہیں رہی مجھے؟ رضیہ ہائے ہمیں آپ کا کتنا انتظار تھا۔ جاوید مجھے معلوم تھا میری پیاری بہن میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ رضیہ معلوم ہے آج کون سا دن ہے جاوید؟ 6 ستمبر میری سالگرہ کا دن۔ جاوید تم دیکھ نہیں رہی مجھے؟ رضیہ ہائے ہمیں آپ کا کتنا انتظار تھا۔ جاوید وہ ہار میں اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ رضیہ دیکھ رہے ہیں نا اپنی تصویر کے گرد؟ جاوید ہاں۔ رضیہ میری کتنی آرزو تھی کہ یہ ہار آپ کے گلے میں ڈالوں، مگر آپ چلے گئے۔ جاوید اسی لیے تو آیا ہوں۔ رضیہ کس لیے؟ وہ ہار تم اب بھی میرے گلے میں ڈال سکتی ہو۔ رضیہ اچھا۔ جاوید کیوں نہیں؟ رضیہ تو اتاروں ہار فضا میں لہراتا ہے۔ رضیہ او بھائی جان۔ جاوید اب تو خوش ہونا۔ رضیہ پسند ہے یہ ہار آپ کو؟ جاوید میری بہن کا ہار مجھے پسند کیوں نہ ہوگا؟ یہ ہار تو شفق اور قوس قزح کو خون کر بنایا گیا ہے۔ قوس قزح کہتے ہیں رینبو کو، اور شفق کہتے ہیں شام کی سرخی کو۔ مطلب رینبو مینز دھنک کے رنگ، اور جو ہے شام کی سرخی کے رنگ کو گوندھ کر بنایا گیا ہے۔ گوندھ کر یعنی باندھ کر۔ کتنا پیارا، کتنا خوبصورت ہے یہ ہار۔ رضیہ مگر بھائی جان آپ دروازے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جاوید مجھے جانا ہے رضیہ۔ رضیہ نہیں بھائی جان۔ جاوید دیکھو میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی، اب مجھے جانا ہے۔ رضیہ کیوں جانا ہے آپ کو؟ جاوید مجھے جانا ہے۔ جانا کہاں ہے؟ میں یہیں رہوں گا تمہارے آس پاس کی روشنی میں، دوپہر کی دھوپ میں، رات کے اندھیروں میں، ہر وقت تمہارے قریب۔ تم مجھے نہیں دیکھ سکتی مگر میں تمہیں دیکھا کرتا ہوں۔ سایہ پیچھے ہٹنے لگا اور پیچھے ہوتا جاتا ہے۔ رضیہ کی بھائی جان کہتی آوازیں بڑھنے لگتی ہیں۔ باپ کمرے میں داخل ہوتا ہے۔
باپ: کیا ہوا رضیہ؟ کیا ہوا بیٹی؟ رضیہ: بھائی جان ابھی یہیں تھے، میں نے ان کے گلے میں ہار ڈالا تھا۔ باپ: بیٹی جانے والے کب لوٹ کر آتے ہیں؟ ماں اور شادہ بھی کمرے میں داخل ہوتی ہیں۔ حیرت سے شادہ پوچھتی ہے کیا معاملہ ہے؟ باپ کہتی ہے ابھی بھائی جان آئے تھے، میں نے ان کے گلے میں ہار ڈالا ہے۔ شادہ: ہار تو وہ پڑا ہے بچی۔ شادہ آگے بڑھ کر ہار اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، چیخ مار کر ہاتھ ہٹا لیتی ہے۔ سب یکدم کہتے ہیں کیا ہوا؟ شادہ: لہو لہو، ہار پر لہو، سچ مچ لہو۔ تو اس سبق سے مطلب انہوں نے پورا جو ہے ڈرامہ اسٹائل میں پوری سچویشن لکھی ہے اور اس سے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ شہید کبھی مرا نہیں کرتے اور اپنے وطن کی خاطر قربانی دینے والوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔